او جاگ بندیا جاگ ویلا سرگی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، اے وضو کر کے آ تو جلد مسلے تے، کر پروسا ایک رب اکیلے تے، یہی طریقہ پاک محمد عربی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ او جیڑا بندہ رب دے اگے آن کھلوندا اے، سر سجدے وچ رکھ کے تے رب اگے روندا اے، او قدر کر دے اللہ اس دی عرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تشریف لے آئے، چونکہ انہوں نے اپنی کتاباں دے اندر، آسمانی کتاباں دے اندر نبی علیہ السلام دے بارے پڑھیا سی کہ اے انہاں دی نشانیاں ہون گیاں، اے انہاں دی علامات ہون گیاں، اے انہاں دی دعوت ہوئے گی، اور دل دے اندر جستجو سی کہ کسے وقت نبی علیہ السلام نہ ملاقات ہو جائے تے کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں یہ بات اکثر کہنا کہ جیڑا بندہ دل دے اندر یہ جستجو رکھے، اللہ تعالیٰ دی کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا وہ بندہ کدی گمراہ رہ ہی نہیں سکتا، اللہ نو ہدایت ضرور عطا کرے گا، بشرطے کہ انسان دا دل صاف ہوئے۔ جدو نبی علیہ السلام مکے تو مدینے تشریف لے آئے تو شور پہ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، محمد علیہ السلام تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ مینوں بھی یہ آواز آئی، میں بھی نکل گیا، میں بھی چلیا نبی علیہ السلام دے پیچھے۔ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام دی چہرے مبارک تے جدوں میری نظر پئی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماندے بساختہ میری زبان دے وچوں جملے نکلے، پتہ کی؟ فرمایا کہ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، فرمایا کہ ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن سلام جڑے ہجے مسلمان نہیں ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ مبارک دیکھ کے فرمان لگے ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، ایسا خوبصورت چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمان لگے میں نبی علیہ السلام دے سامنے 3 سوال رکھے۔ وہ 3 سوال کیڑے؟ پہلیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ جڑا اللہ دا آخری نبی ہوئے گا وہ 3 سوالاں دے جواب دے گا، یہ اللہ دے سچے نبی دی نشانی ہوئے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام دے سامنے پہلا سوال رکھے آتے چیک کرنے واسطے اگر اللہ دے سچے نبی ہون گے انہاں سوالوں دے جواب دون گے، اگر وہ اللہ دے نبی نہیں ہون گے تو جواب نہیں دے سکن گے، کیونکہ پہلیاں کتاباں دے اندر لکھے ہے اللہ دا سچا نبی انہاں 3 سوالوں دے جواب دے سکدا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں پہلا سوال نبی علیہ السلام دے سامنے رکھے آدھے فرمایا محبوب جی جدو جنتی جنت دے وچ جانے نے اللہ پاک نے کی شے کھوانی ہے، مہمان نوازی کس بات دی کرنی ہے؟ فرمایا دوجا سوال رکھے ہے محبوب جی مینوں یہ دسو کہ بچے تے بچی دی شکل اپنے ماں باپ تے کس وجہ دے نال جاندی ہے؟ اور تیسری مینوں سوال دا اے جواب دیو، تیسرا سوال اے رکھے ہے محبوب جی قیامت دی بڑی نشانی کیڑی ہوئے گی؟ نبی علیہ السلام دے سامنے 3 سوال رکھے تے نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ آپ فرمان لگے
لگے عبداللہ تیرا پہلا سوال اے وے کہ جدو جنتی جنت وچ جانے نے اللہ کی کھلائے گا؟ آؤ مسلمانوں سب تو پہلے میں دعا کردا جے تساں آمین کہنی ہے، اے میرے اللہ سانو ساریاں نو اللہ بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جنتی جنت وچ جانے نے اللہ پاک نے مچھی کھوانی ہے، کہو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بھی انشاءاللہ بھی کہ سبحان اللہ بھی، بات ہے نا سمجھ؟ جدو جنت وچ جانا ہے تو کی رب نے کھانا؟ بولو کھانی چاہتے ہو نا ماشاءاللہ؟ سارے بولو کی کھانا ہے؟ اللہ سارے نصیباں چ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جنتی جنت وچ جانے نے اللہ پاک نے مچھلی کھلانی ہے۔ اور دوسرا سوال نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تسی فرماندے ہو کہ بچے تے بچی دی شکل اپنے ماں باپ تے کیڑی وجہ نہ جا بعد میں کہہ دیں نا کہ اب بچہ اپنے باپ تے وے اے بچی اپنی ماں ورگی ہے۔ اکثر اسی کہہ دینے ہیں اے بچہ اپنے باپ تے گیا ہے، بچی اپنی ماں تے گئی ہے تے نین نقش اپنے باپ ورگے نے، اس بچی دے نین نقش اپنی ماں ورگے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جدو مرد دا جوہر عورت دے جوہر تے غالب آ جائے پھر بچے دی شکل باپ تے جاندی ہے، اگر عورت دا جوہر مرد دے جوہر تے غالب آ جائے پھر بچی دی شکل اپنی ماں تے جاندی ہے۔ آؤ ذرا تیسرا سوال فرمایا محبوب جی قیامت دی بڑی نشانی کیڑی ہوئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرق دی طرفوں اگ آئے گی جڑی ساری کائنات نو اگے لگا کے میدان حشر دی طرف لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرما دے نے میں 3 سوال سنے جواب بالکل درست نبی علیہ السلام نے دیتے نے۔ فرمان لگے محبوب جی تواڈا میں چہرہ ویکھیا ہے تے میں بڑا متاثر ہو گیا۔ فرمایا محبوب جی یہ 3 سوال تساں بالکل جواب درست دیتے نے، تسی اللہ دے واقع سچے نبی ہو، مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو۔ فرمان لگے نبی علیہ السلام مدینے جدوں آئے نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے دے الفاظ کی نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ نبی علیہ السلام جو مدینے آئے نے عبداللہ بن سلام فرما دے نبی علیہ السلام نے خطبہ کی ارشاد فرمایا لوگو افشوا السلام، سلام نو عام کر دیو۔ دوسرا فرمایا واطعموا الطعام، ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام فرما دے نے واصلوا الارحام، رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو، رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو۔ اور چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، جدو ساری دنیا سو جائے فرمایا کہ اللہ دے اگے آ جایا کرو، تہجد دے ویلے نماز پڑھیا کرو۔ فرمایا جیڑا بندہ اے 4 کام کرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اے 4 کام، کیڑے 4؟ فرمایا سلام نو عام کرے گا، ایک دوجے نو کھانا کھلائے گا، اور صلہ رحمی کرے گا، تہجد دی نماز پڑھے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جیڑا بندہ 4 کام کرے گا فرمایا تدخل الجنت بسلام، فرمایا 4 کم کر کے تسی اللہ کو چلے جاؤ، اللہ عزت نہ جنت عطا کرے گا۔ انشاءاللہ 4 کم کرو گے نا؟ لو میں 4 کم ایک 2 حدیثاں سنا کے میں بات ختم کراں۔ آئیے توجہ فرمائیے، افشوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام نو عام کر دیو، یعنی آپ نے فرمایا سلام کیڑی جڑی آپس اندر مل گیا لینے السلام علیکم السلام علیکم، آپ نے فرمایا سلام نو عام کر دیو۔ سلام نو کنا کو عام کرنا ہے؟ آؤ ذرا نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ سلم من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا سلام نو عام کر، جنوں تسی جان دے ہو انہوں بھی سلام کرو، جنوں نہیں جان دے انہوں بھی سلام کرو۔ یعنی ساڈا سلام تے صرف خاص لوگاں واسطے رہ گیا، جڑا اچھی پگڑی والا ہے انہوں سلام کرنے ہیں، جڑا اچھی دستار والا ہے انہوں سلام کرنے ہیں، کوئی ایم این اے تے انہوں سلام کرنے، ایم پی اے تے انہوں سلام کرنے، کوئی سیاسی بندہ تے انہوں سلام کرنے، یعنی ساڈا سلام تے خاص رہ گیا ہے۔ آؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام نو عام کر دیو۔ نبی علیہ السلام
نے جیڑی قرب قیامت دیاں جڑیاں قیامت دیاں نشانیاں نبی پاک نے بیان فرمائیاں نے، انہاں دے وچوں نبی پاک نے ایک نشانی اے بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ قیامت دے قریب لوگ خاص خاص لوگوں کو سلام کرنگے، صرف خاص خاص لوگوں کو سلام کیتا جائے گا۔ آپ نے فرمایا خاص خاص لوگوں کو سلام کرنگے لوگ، اے قیامت دی نشانیاں تو نبی پاک نے نشانی بیان فرمائی ہے۔ آؤ مسلمانوں جو پیغام میں دینا چاہنا سلام نو عام کر دے ہو، تے نبی پاک دی آیت مبارکہ پتہ کی نبی پاک نے صرف کہا نہیں بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ آؤ میں تواڈے سامنے نبی پاک دی بڑی پیاری روایت بیان کرنا ہے، ذرا بہار آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کی فرمایا ہے، آپ علیہ السلام اپنے حجرے چو نکل دے، آپ دا حجرہ بھی مسجد دے اندر سی، آپ اپنے حجرے تو لے کے ممبر تک آن تک 3 باری سلام کر دے، یعنی آپ حجریوں نکل دے سلام لیں دے، مسجد دے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوں دے السلام علیکم کہیں دے، پھر آپ اپنی مسند تے آ کے بیٹھ دے، پھر آپ السلام علیکم کہیں دے، یعنی نبی پاک اپنے حجرے تو لے کے اپنے ممبر تک آن تک 3 باری سلام کہیں دے۔ نبی علیہ السلام بچیاں نو سلام کر دے، نبی علیہ السلام وڈیریاں عورتاں نو نبی پاک سلام کر دے، نبی علیہ السلام جاندیاں رستے میں سلام نو عام کریا کر دے، تے صحابہ کرام دا ترہ امتیاز کیے غور کریا جو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے سلام نو اتنا عام کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام نے مسلمانوں ایسا 2 صحابہ جان ڈے نے، رستے اندر درخت آ گیا ہے، ایک صحابی ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا ہے، جو اگے جا کے ملے دے پھر کہیں دے السلام علیکم، یہ 2 صحابہ جا رہے ہیں رستے میں کوئی رکاوٹ آ ایک این ہویا ہے ایک این ہویا اگے جا کے ملے نے السلام علیکم، یعنی اتنا سلام نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عام کر دو، نبی پاک بھی سلام نو عام کر گئے، صحابہ کرام بھی سلام نو عام کر گئے، انشاءاللہ سلام نو عام کرو گے، سلام نو عام کرو گے نا انشاءاللہ، تے سلام دا ساڑھے معاشرے تے پتہ کی اثر ہے؟ نبی علیہ السلام دی حاکم دی روایت نبی پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم عظام دی جدے ہاتھ دے اندر میں محمد علیہ السلام دی جان ہے اس وقت تک جنت وچ نہیں جا سکدے، اور میں جب تک تسی مومن نہیں بن گئے، اور میں تسی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکدے، اور میں ولا تحابوا جب تک ایک دوسرے نال محبت نہیں کرو گے، جدو محبت نہیں کرو گے تسی مومن نہیں بن سکدے، جدو مومن نہیں ہوو گے تے جنت وچ نہیں جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں تمہارے کو نسخہ بیان کراں جے محبت چاہندے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ محبت دا نسخہ کی ہے، آپ نے فرمایا افشوا السلام، آپ نے فرمایا سلام نو عام کر دیو، سلام ایک دوجے نو کرو گے، ایک دوسرے نو سلام کرو گے، فرمایا کہ تسی مومن تسی محبت پیدا ہو جائے گی، جدو محبت پیدا ہوئے گی تسی مومن بنو گے، فرمایا جدو مومن بن گئے تے رب دی جنت دا داخلہ مل جائے گا، اللہ تو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ آئیے ساڑی پتہ صورتحال کی بن گئی ہے، نوجوان ایک دوسرے نے ملتے ہیں نہ پتہ کیا اوے فلانی دیا فلانیاں وہ کتھے گیا سا تو، بولو گل صحیح ہے کہ غلط ہے؟ او فلانی دیا فلانیاں کتھے سا تو، وہ بھی آندا فلانے دیا فلانی دیا میں فلانی جگہ تے گیا سا، ہے او بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہے، اے بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا ہے اے بھی مسلمان ہے اے بھی مسلمان ہے، گال تو ابتدا اے بھی کر رہا ہے، گال تو ابتدا جواب گال نہ ہو دے رہا ہے مسلمان۔ احباب گرامی قدر جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا ہے میرے نبی نے کدی دشمنوں گال نہیں کڈی، نبی پاک دے کوڑے سٹ دے رہے دشمن کدی بھی پاک نے گال کڈی، نبی علیہ السلام نے کدی کسی نے بد زبانی نہیں کی تھی۔ سورہ نور پڑھی فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو گھراں چ داخل ہوو نا فرمایا کہ سلام کیا کرو سلام کیا کرو، تے کئی سانو سوال کردے نے مولوی جی گھر جایا چلو ماں نو سلام تے کر لوے بندہ، بچیاں نو سلام تے بندہ کر، بڈھی نو ہی سلام کرنا،
بولتے نہیں. چلو ماں نو سلام کر لیا, دھیاں نو سلام کر لیا, پتراں نو سلام کر لیا, بھرا نو سلام, بڑھی نو بھی سلام کرنا ہے. میں کہا ہاں جی بڑھی تہاڈے گھر نہیں ہوندی, گھر والے بڑھی نہیں شامل. بولتے نہیں جی. ہوں آدھے مولوی جی بستی کراؤ ہوں بڑھی نو سلام کریے, ساری بستی کراؤ تسی. اور نبی پاک تے اپنی بیویاں نو سلام کریا کر دے, سلام دا کتنا اجر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کہندا السلام علیکم 10 نیکیاں, جڑا کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ 20 نیکیاں, جڑا بندہ کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بولو کنیاں نیکیاں, سارے بولو کم از کم سدیاں سدیاں تے سکیاں سکیاں نیکیاں. اللہ لین دی توفیق دے. زیادہ وقت نہیں لینا, میں انشاءاللہ گل مختصر کر رہا, توجہ کریا جے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, یہ کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ویکھو نا ہن کنا کو ٹائم لگا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کنیاں نیکیاں لب گئیاں. چلو آپ بیٹھے ہیں نا تو آپ ایک دوجے نو سلام کریے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لو 30 رب نے نیکیاں دے چھڑیاں. میرا رب بڑا ہی غفور رحیم ہے. آئیے توجہ فرمائیے, میں پہلی بات بیان کر چکے ہیں, افشوا السلام, سلام نو عام کر دیو. نبی علیہ السلام دے خطبے دا دوسرا جملہ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, فرمایا کھانا کھلایا کرو. نبی پاک نے فرمایا خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَرَدَّ السَّلَامَ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں بہتر بندہ ہوے, فرمایا کہ جڑا کھانا کھلاندا ہے سلام دا جواب لٹاندا ہے. کھانا کھلان نہ محبت پیدا ہو. لو میں تانوں ایک حدیث سناواں, اللہ جاندا ایمان تازہ کر دین والی. اے نہیں کہ گھر مرغ مسلم پکاؤ, چھوٹا گوشت پکاؤ, او دے نال ہی تسی مہمان نوازی. نہ نہ, جو گھر پکا ہے اوہی کسے مہمان نوں جا کے کھوا دیو. اے دا ثواب کنا ہے, ایک پانی دا گلاس پیام دا ثواب کنا نبی پاک نے دسیا ہے. حاکم دی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسے نوں کھانا کھلاندا ہے, فرمایا پانی پلاندا ہے, اللہ پاک او دے تے جہنم دے درمیان 7 خندقاں دا فاصلہ کر دیندا ہے. جڑا کسے نوں روٹی کھلاندا ہے تے پانی دا گلاس پلاندا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 خندقاں دا اللہ او دے تے جہنم دے درمیان فاصلہ کر دیندا ہے. صحابہ فرماندے نے سونیا محبوبہ او خندق, ایک خندق دا کنا فاصلہ ہوئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ایک خندق دا فاصلہ 500 سال دا فاصلہ ہے. 500 سال دے 7 میرا حساب کمزور ہے تہاڈا تے نہیں. 7 سارے بولو 7 3500 سال اللہ اس بندے تے جہنم دے درمیان فاصلہ کر دے گا جڑا کہ جنہوں روٹی کھلاوے دے گلاس پانی دا پلا دے. کھواؤ گے روٹی انشاءاللہ؟ بولو دے صحیح ہے, کھواؤ گے نا انشاءاللہ. قاری صاحب تجھے بھی کھوا دیا کرو کسے نوں کہ مولوی نوں حرام ہے. ہاں یہ توجہ فرماؤ, توجہ دے نال سنیا جانا. اسی ابھی مولوی بدنام ہے, مولوی کھواندے نہیں. اللہ جاندا مولوی کھاندے بھی تے مولوی کھواندے بھی, بولدے نہیں جان. ہاں آئیے توجہ فرمائیے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, کھانا کھلایا کرو, کھانا کھلایا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلان دینا محبت پیدا ہوندی ہے. آؤ لوگوں, نبی علیہ السلام نے تیسری جڑی بات بیان فرمائی ہے, آؤ ذرا توجہ فرمائیے. سیدنا علی دا واقعہ بڑا مشہور ہے. فرمایا قرآن پاک دے اندر اللہ دی ذات نے فرمایا ہے, فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. فرمایا ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر دے اندر موجود نے, حضرت فاطمہ بھی حسن و حسین نے, 4 افراد نے, روٹیاں 3 نے.
چار افراد نے روٹیاں تین نے روزہ رکھیا ہوا ہے۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے روزہ رکھیا ہوا ہے، اجے روزہ کھلیا کوئی نہیں، دروازہ کھڑکے آئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اس طرح کر کے دروازہ کھڑکے آئے، دروازہ کھولیا، کہنے لگا میں مسکین ہوں مینوں روٹی دے دیو۔ حضرت علی پاک نے روٹی دے دیتی مسکینوں، اجے روزہ نہیں کھلیا تے ایک اور دروازہ، پھر دروازہ کھڑکے آئے، دروازہ کھولیا گیا، فرمایا کہ انما، حضرت اللہ پاک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیم تو بعد مسکین تو بعد یتیم آ گیا ہے، آگے کہنے لگا میں یتیم ہوں مینوں بھوک لگی ہے روٹی کھلا دو، ایسا روٹی چکی ہے یتیم نو دے دیتی ہے، پہلی مسکین نو دیتی ہے، دوجی یتیم نو دیتی ہے، ہجے روزہ نہیں کھلیا، افراد چار نے روٹی ایک رہ گئی ہے، ہجے روزے دا کھلن دا ٹائم نہیں ہویا، پھر دروازہ کھڑکے آئے، آ گیا دروازہ کھولیا تے ویکھیا، کہنے لگا میں قیدی ہاں، میں اسیر ہاں، مینوں بھوک لگی ہے روٹی دے دیو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے او تیجی روٹی چکی ہے تے اونوں دے چھڈی قیدی نو، ہون افراد نے روزہ بھی رکھے آئے، فرمایا کہ پانی پی کے روزہ کھول لو، اللہ اس گل وچ راضی ہے۔ اینی محبت کی تھی اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما دیتا ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، جڑی ترتیب دے نال آئے نے اللہ پاک نے اسے ترتیب دے نال قرآن بنا کے میرے نبی تے نازل فرمائے۔ صحابہ تو ایویں نہیں رب راضی، آقا چن تے صحابہ تارے، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا پہلی گل ہے وَأَفْشُوا السَّلَامَ، دوجی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اگے وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کریا کرو، رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو، رشتہ داریاں نو توڑیا، بولو رشتہ داریاں نو توڑیا نہ کرو۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ نہ کر کے وعدہ توڑے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ، فرمایا اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے جیڑا بندہ رشتہ داریاں نو توڑ دے، او دے تے اللہ دی لعنت ہے، اور او دے واسطے اللہ تعالیٰ نے بڑا خطرناک ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ مسلمانوں رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو، رشتہ داریاں نو توڑیا نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے چوتھی باہر رشتہ داریاں جوڑو گے نا انشاءاللہ، رشتہ داریاں جوڑو گے۔ چوتھی بات میرا سلام امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ہر بندہ پریشان ہے، کدی تہجد دے ویلے اٹھ کے وضو کر کے مسلے تے آ جایا کر۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نو مطالبے منان والی نماز ہے، ایتھے اللہ ہوندا پہلے آسمان تے، فرمایا بندیا آ مینوں کہندا جا، میں تیریاں ساریاں گلاں مندا جاواں گا، جو کہندا جائیں گا میں مندا جاواں گا۔ یقین جانو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رب دے اگے مطالبے رکھن والی نماز ہے، دعا میں کردا جے آمین تساں کہنی ہے، اے میرے اللہ سانو ساریاں نو پچھلے ٹائم اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ جاگو بندیا جاگ ویلا سرگی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، او جاگ بندیا جاگ ویلا سرگی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، اے وضو کر کے آ تو جلد مسلے تے، کر پروسا ایک رب اکیلے تے، یہی طریقہ پاک محمد عربی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، او جیڑا بندہ رب دے اگے آن کھلوندا ہے،
سر سجدے وچ رکھ کے تے رب اگے روندا اے، او قدر کردے، او قدر کردے اللہ اس دی عرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ اے چار چیزاں نے، بولو کنیاں نے؟ افش السلام، سلام عام کرو گے نا انشاءاللہ، واتیم الطعام، کھانا کھلاؤ گے ایک دوسرے کو ماشاءاللہ، واصل الارحام، رشتہ داریاں جوڑو گے، وصلوا باللیل والناس نیام، جدو ساری دنیا سو جائے ادوں تہجد دی نماز پڑھو۔ اے چار کم تسی کر لو گے تدخلوا الجنت بسلام، ادھروں تہاڈیاں اکھاں بند ہون گیاں، اللہ تانوں پروٹوکول VIP دے کے اپنی جنت دا تانوں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا